السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ٹخنوں سے نیچے اگر پینٹ یا شلوار ہو تو کیا اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے، دوبارہ نماز دہرانی چاہیے؟ اور اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذهب فتوضا، جاؤ اور وضو کرو۔ وہ بندہ وضو کر کے آیا، پھر اسے کہا کہ اذهب فتوضا، جاؤ اور وضو کرو۔ پھر ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما لک امرته ان يتوضا، آپ نے کیوں اسے وضو کا حکم دیا؟ فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس بندے کی نماز جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہو۔ یہ حدیث جو ہے ابو داود کے اندر، سنن ابی داود میں امام ابو داود سجستانی نے یہ روایت کی ہے، جس کا نمبر 4086 اور 638 ہے، اور امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر اس کو ذکر روایت کیا ہے، 488 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند میں 16745 نمبر اور 23604 نمبر حدیث کے دو جگہ پہ ہے مسند احمد میں۔ امام بہقی نے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر اسے روایت کیا ہے، 242، 43 اور 44 تین احادیثیں ہیں مختلف روات سے۔ اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ 5862 نمبر حدیث ہے، اور اس میں طریق ابی داود کے رستے سے ابو داود کے حوالے سے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 5863۔ اور حافظ حارث ابن محمد ابن ابی اسامہ جو ہے، انہوں نے روایت کیا فی بغیت الحارث کے اندر، اور اس کا 133 نمبر اور 548 نمبر ہے۔ اتحاف الخیارہ میں اسے جو ہے دوسری جلد اور 36 نمبر صفحہ میں ہے۔ حافظ احمد ابن منیع نے اپنی مسند کے اندر اسے روایت کیا، جیسا کہ اتحاف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اسے ذکر کیا ہے اور کہا ہے رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، اسے امام احمد نے روایت کیا اور اس کے راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اب اس پہ گفتگو ان تمام روایات کے اندر جو ہے دو راویوں پہ مدار ان تمام اسناد کا، ایک ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر جو کہ ابو جعفر المؤذن سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن ابی کثیر جو ہیں ان کے اندر اختلاف ہے، بعض نے انہیں مدلس کہا ہے، یہ ثقہ ثبت ہیں لیکن یہ تدلیس کرتے ہیں۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں کوئی مدلس راوی اگر ان کی روایت ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے، باقی روایات میں اس کی تصریح ہونی چاہیے سماع کی، اگرچہ بعض روایات میں ان کے اور راوی بھی ہیں، اور جو درمیان میں ساقط راوی ہے بعض طرق سے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ لیکن دوسری علت جو ہے ابو جعفر المؤذن ان تمام روایتوں کے اندر وہ مجہول ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کون راوی ہے، اس کے ثقہ ہونے اور ضعیف ہونے پہ۔ تو یہ ابو جعفر المؤذن جو ہے اس میں بہت سے نام لیے گئے لیکن وہ مجہول ہے، اور راجح یہی ہے کہ یہ ابو جعفر جو ہے یہ مجہول ہے۔ تو یہ روایات جو ہیں یہ ساری ہی جو ہیں وہ ان پہ ابو جعفر مؤذن کی وجہ سے جو مجہول ہے صحیح نہیں ہے، اور یہی راجح ہے ان چیزوں میں، اگرچہ اس کی سند کو امام ذہبی نے جو ہے سنن البہقی کے اندر عن طریق النسائی کہا ہے اسناد صالح، وصحح سندہ ابن مفلح فی الآداب الشرعیہ، اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں جیسے گزر چکا ہے مسند احمد کے حوالے سے اس کے راویوں کو صحیح کہا ہے۔ اس طرح امام نووی نے ریاض الصالحین میں جو ہے اسے صحیح کہا ہے ابو داؤد کی سند کے ساتھ جو ہے، اور کہا ہے کہ شرط مسلم پہ ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے، جیسا کہ اسے جو ہے شیخ البانی نے بھی اپنی ابو داؤد کے اندر جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے شواہد بھی ہیں۔ ابن مسعود سے موقوفاً، جو کہ سند صحیح کے ساتھ موقوفاً وارد ہے، کہ انہوں نے ایک اعرابی کو دیکھا جس پہ ایک شملہ تھا، چادر تھی،
قد ذیلہ ہوا ہوا یصلی، اور وہ لٹک رہی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنا کپڑے کو لٹکاتا ہے تکبر کے لیے نماز میں، لیس من اللہ فی حل ولا حرام، لیس فی حل من اللہ، لیس فی اللہ من اللہ فی حل ولا حرام، کہ یعنی نہ اسے حلال و حرام کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لوگوں کی آنکھوں سے گرا ہوا ہے، اس کے اعمال پہ کوئی نظر نہیں رکھی جائے گی، یعنی وہ گناہوں سے حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یا اللہ کے ہاں وہ حرمت والا نہیں ہے، یا اس کے برے اعمال سے اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو حلال و حرام پہ ایمان نہیں لاتا، لیس فی اللہ، لیس من اللہ فی حل ولا حرام، نہ اس کو حرام کی پرواہ ہے نہ حلال کی ہے۔ تو یہ مختلف معنی اس لفظ کے کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہے ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے، اور ابو داؤد نے اسے موقوف کہا ہے، جیسے کہ 637 نمبر ہے اس کا، اور مسند بزار میں 1884 نمبر ہے، اور بہقی کے اندر دوسری جلد میں ہے۔ دوسرا اثر جو ہے عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور یہ طبرانی کے طریق سے جو ہے مروی ہے، اور 9366 نمبر ہے۔ اس میں ہے معمر عن قتادہ اور غیری عن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، ایک کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی اور دوسرے کی جو ہے وہ دوسرا آدمی رکوع اور سجدے اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ فضحک، تو آپ ہنسنے لگے۔ فقالوا ما یضحکک یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ کہا کہ آپ کو کس چیز پہ ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے میں تعجب کرتا ہوں ان دونوں آدمیوں پہ، ایک کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھتے، اور دوسرا جو ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں کہا ہے وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ ابن مسعود و قتادہ، تو ان کی اسناد منقطع ہے، ابن مسعود اور قتادہ کے درمیان میں انقطاع ہے، تو اس لیے دونوں جو شاہد ہیں یہ بھی اس کے شاہد اس حدیث کے نہیں بن سکتے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ان کے نزدیک جو ہے اس کی نماز باطل ہے جو جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، لیکن انہوں نے اس حدیث کو استدلال میں ذکر نہیں کیا، گویا وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ آثار انہوں نے صحابہ کے کچھ ذکر کیے ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں جو لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسبال الازار گناہ ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا گناہ ہے، اور کوئی بھی بندہ گناہ کا مرتکب ہو تو اسے نماز اور وضو کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ وضو سے جو ہے گناہوں کی آگ جو ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا اس میں اسے حکم وضو کا دیا، تو وہ ظاہر ہے کہ طہارت ہے، کہ آدمی کی جو ہے وہ طہارت کے ساتھ جو ہے باطنی طہارت بھی ہوگی، کیونکہ اس نے گناہ کا اور مخالفت کا مظاہرہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ، کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اسے نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 دفعہ اسے وضو کا کہا، ایک دفعہ کیا وضو کرنے سے ہو نہ جاتا، اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں بعض نے اجماع ذکر کیا ہے کہ نماز بندے کی باطل نہیں ہوتی اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، گناہ گار ہے وہ، اور اس کو محمول کیا ہے ویسے ہی جیسے کہ جو بندہ کسی عراف کے پاس جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس سے یہ نہیں مراد ہے کہ وہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز پڑھے گا لیکن اسے اجر اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو عام بندے کو ملتا ہے جس نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو اس میں وعید شدید ہے، اور اسی روایت میں بھی جو چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اس میں بھی وعید ہے، گناہ گار ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ ایسا امام جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ گناہ ہے اور انہیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہر مبتدع کے پیچھے، فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، الا ایسی بدعت جو کفر تک پہنچتی ہو یا شرک اس کے عمل میں پایا جاتا ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو نماز جو ہے اس پہ گویا کہ اجماع ہے، اور صرف ابن حزم کا یہ قول ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اور انہوں نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بندے کو صرف نماز نہیں عام روٹین میں بھی جو ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ علامہ زبیر زئی رحمہ اللہ جو ہیں اس سے ان کا استدلال جو ہے وضو کا، کہ وضو دوبارہ کرے بندہ، وضو جو ہاں جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں کسی بھی
آج تک تاریخ میں کسی نے بھی، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے جو ائمہ اربع ہیں یا مشہور فقہا ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ قول کسی کی طرف منسوب ہو کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے۔ نواقض الوضو موجود ہیں اور مسائل موجود ہیں، کسی نے بھی ناقض وضو میں ذکر نہیں کیا، صرف ابن حزم ظاہری کا قول ہے، اور وہ بھی صرف نماز کے بطلان پر کہ اس بندے کی نماز باطل ہو جاتی ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو لہٰذا بہترین اتباع سلف کی ہے۔ ابن قیم جیسے جلیل القدر علماء جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ جہابذہ جنہوں نے یہ روایتیں بیان کی ہیں، حدیث بیان کی، انہوں نے یہ اس سے اخذ نہیں لیا کہ نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے یا وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ تو اس سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ جو ابن قیم نے شرح لکھی اس کا مفہوم اخذ کیا کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ کو دور کرنے کے لیے آپ نے 2 دفعہ اور سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، شلوار نماز میں بھی ٹخنوں سے اوپر ہو اور باہر بھی عام روٹین میں بھی۔ واللہ تعالی